پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور انٹرنیٹ یا ٹی وی کے ذریعے اپنے گھروں میں سننے والی اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائی، شب برات جیسا کہ آپ کو بتایا کہ چھٹکارا پانے کی رات، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات، عذاب قبر سے چھٹکارا پانے کی رات، دنیاوی مصائب و عالم سے بھی چھٹکارا پانے کی رات، اور آج کی رات خصوصی نوازشات کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ندائیں کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے۔ تو اس طرح مختلف طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اس لیے آج مانگنے کی رات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، بار بار نظر گھڑی کی طرف جاتی ہے، توجہ وقت کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ 3 گھنٹے شاید یکسوئی کے ساتھ بندہ فلم دیکھ لے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بیان سننا یا دعا کرنا یہ بہت دشوار۔ افسوس کئی گھنٹے گپ شپ میں گزر جائیں، مگر اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں چند منٹ بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ افسوس، اے میرے بھائیوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، اے میری اسلامی بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو دنیاوی تخیلات سے فارغ کر کے سراپا خشوع و خضوع بن کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیے۔ دنیا اور مافیا کو گویا بھول جائیے۔ ہم ہیں، ہمارا پروردگار ہے، اور ہم اس کی مناجات کر رہے ہیں۔ بس اللہ کے آگے نہیں گڑ گڑائیں گے تو کس کے آگے گڑ گڑائیں گے؟ معمولی سا مفاد ہوتا ہے تو لوگ مالداروں کے آگے گڑ گڑا چاہتے ہیں، سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ارباب اقتدار کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، افسروں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، وہ دھکے مارتے ہیں، جھاڑتے ہیں، پھر بھی گڑ گڑاتے ہیں۔ تو میرا پروردگار تو بہت رحمت والا ہے، وہ نہیں جا رہے، وہ ہمیں اپنے در سے دور نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، خدا کی قسم، وہ رحمت، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے۔ اس کا وہ سرا ہی نہیں، لا محدود ہے۔ مالدار کا مال محدود ہے، سرمایہ دار کا سرمایہ محدود ہے، ارباب اقتدار کی حکومت محدود ہے، اور ان سب کی لگام کسی اور ہاتھ میں۔ یہ لگام کھینچی تو کرسی سے نیچے سر کے بل گرا، یہ لگام کھینچی تو ظالم زمین کے اندر گڑ گیا، یہ لگام کھینچی تو سمندر کی تہ میں جا کر ڈوب مرا۔ لگام کسی اور کے ہاتھ میں۔ دنیا کے ہر زندہ کی مثال گویا ایسا ہے کہ یہ اس مچھلی کی مثل ہے کہ جس نے کانٹا نگل لیا۔ ماہی گیر کا کانٹا جب مچھلی نگل لیتی ہے خوب پھڑکتی ہے، ادھر دوڑتی ہے ادھر دوڑتی ہے۔ ماہی گیر بھی گویا بول رہا ہے کہ تو خوب دوڑ لے، جتنا دوڑنا دوڑ لے، دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے جس وقت جھٹکا دیا تو نے آنا میرے ہی پاس۔ تو ہماری لگام کسی اور ہاتھ میں ہے، جب جھٹکا لگے گا ہمارا نہ مال کام آئے گا، نہ سرمایہ، نہ طاقت، نہ حکومت، نہ دولت، کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اپنے رب سے ہی نہ گڑ گڑائیں، اس کے آگے کیوں نہ ہاتھ پھیلائیں، اس کے آگے کیوں نہ رو رو کر اس کی رحمت کا سوال کریں، مغفرت کا سوال کریں۔ اے کاش، اے اللہ، ہمیں رونا بھی تو ہی نصیب کرے گا، گڑ گڑانا بھی تیری عطا سے ملے گا، باقی اپنی کوئی اپنے بعد ہے ہی کچھ نہیں، اپنا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، بس بولا تو ہی تو جسے دے وہ۔ تو آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے جب بھی دعا مانگے تو
اتنے بلند ہو کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے اونچے ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، لہذا چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی بھی رہنی چاہیے، یوں یا یوں یا یوں، اس طرح نہ، بس پھیلی۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی یا کندھوں کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ اگر کسی نے چادر اوڑھی ہو نا، جیسے احرام والا ہو، کیونکہ پہلے زیادہ تر چادریں اوڑھی جاتی تھی، اب یہ طرح طرح کے کرتوں کا رواج ہے، تو وہ بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، تو اس لیے یہ حدیث پاک میں ترکیب بتائی گئی ہے۔ تو ہم اتنے اٹھائیں کہ اگر چادر ہوتی صرف تو بغل کی سفیدی نظر آ جاتی۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی یا کندھوں کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب المصطفى جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء یا رب الصوفیاء، اے ہمارے امام اعظم، ہمارے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ہمارے امام مالک کے پروردگار، اے ہمارے غوث اعظم کو عظمتیں دینے والے، اے ہمارے غریب نواز کو غریب پرور بنانے والے، اے ہمارے شیخ شہاب الدین سہروردی کو سلسلہ سہروردیہ کا پیشوا بنانے والے مالک و مولا، اے حضرت خواجہ بہاءالحق والدین کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا قائد بنانے والے رب واحد، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے ہم عیب داروں کی پردہ پوشی کرنے والے،